بعد از حمد و صلات نہایت ہی معزز و محترم علماء کرام، سناحان مصطفیٰ اور جمیع عشاقان مصطفیٰ، یہ آج کی سالانہ ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ اور مقام والدین، عظیم الشان پروگرام، عظیم الشان کانفرنس یقیناً جناب عزیزم حافظ محمد وسیم عباس صاحب اور ان کے تمام برادران، رفقا اور خاص طور پر علامہ سہیل چشتی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو علاقے میں ہر سال ایک جاندار پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ میں ان سارے احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، چونکہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، درس و تدریس، یہ سارے کاوشیں اسی لیے ہی ہیں کہ لوگوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صحیح معنوں میں پہنچے۔ تو میری دلی خواہش تھی کہ میں محفل کے اختتام تک یہاں موجود رہتا، لیکن پہلے سے کچھ طے شدہ پروگراموں کی وجہ سے میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکوں گا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس میں ایک جملہ فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں میرا رسول عطا فرمائے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اگر قرآن پاک کی دیگر آیات نہ بھی نازل ہوتی، صرف یہ ایک آیت رہتی، تو بھی یہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی تھی، جس کے اندر اللہ نے صرف جو ہے نا در مصطفیٰ دکھا دیا کہ جو کچھ آپ کو میرا رسول عطا فرمائے مضبوطی سے تھام لو، یہی دین ہے۔ اور اس کے مضمون کی کئی ساری قرآن کے اندر آیات موجود ہیں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ دیگر کافی ساری آیات اسی مضمون پہ دلالت کرتی ہیں، اور جس سے میرا نبی منع فرمائے رک جاؤ۔ تو آج پھر بنتا کیا ہے کہ وہ والدین کی عظمت ہو یا صحابہ کی عظمت کی بات ہو یا اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہو، تو یہ سارا کچھ تو مصطفیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے۔ اور آج 13 رجب ہے چونکہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت بھی ہے، تو میں اس مناسبت سے ایک جملہ عرض کروں گا کہ لوگوں، اللہ نے جس کو بھی امام الانبیاء کے ساتھ وابستہ کر دیا، اللہ نے اسے عظمت کی اوج ثریا پہ پہنچا دیا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر جناب خلیل اللہ کے تلوؤں کے ساتھ پتھر مس کر جائے تو وہ اللہ رب العالمین حج اور عمرے کے واجبات میں اس کی تعظیم کو شامل فرما دے، اور قرآن کے اندر اعلان ہو جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو سامنے لے کے نماز پڑھو، تو وہ خلیل اللہ ہیں کہ جن کے تلوے کے ساتھ پتھر لگے تو اللہ اس کے احترام کا حکم دے اور اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنے کا حکم دے۔ ارے مصطفیٰ کے قدموں کا کیا کہنا کہ اگر مصطفیٰ کریم کے قدم ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ہوں
اور علی المرتضی محمد عربی کے کندھے پہ ہوں تو درمیان میں نبوت ہو، تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر فیضان نبوت نیچے کو منتقل ہو تو صداقت پروان چڑھتی ہے، اگر فیضان نبوت اوپر کو منتقل ہو تو ولایت پروان چڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ 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 ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں، عمر کے بھی ماننے والے ہیں، سبحان اللہ، واہ مفتی صاحب، ہم عمر کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت طہار کے تمام افراد کو مانتے ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا شرف ہے، خاصہ ہے کہ جو شے مصطفیٰ سے وابستہ ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام اس کا کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، وہ ازواج مطہرات ہوں تو بھی، وہ اہل بیت طہار اولاد رسول ہو تو بھی۔ تو حضرات اگر انہی تعلیمات مصطفی کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے ایک ہیلہ کرے، سال کے بعد کافی سارے لوگوں کو جمع کر کے، علماء اسلام کو جمع کر کے لوگوں کو پیغام مصطفیٰ بھی دلوائے اور اپنے والدین کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی کروائے، تو یہ بھی تعلیمات مصطفی کا ہی نتیجہ ہے۔ تو حضرات اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کریں، اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں یوں کہہ دیا کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کی بھٹکے ہوں پہ نظر تو رشک خضر بنا دیا، کس قدر سلجھا ہوا تھا تیرا دماغ رہبری۔ تو میں انہی پہ اکتفا کرتے ہوئے ساتھ ہی اجازت بھی چاہوں گا، کیونکہ ہم نے ایک گلیانہ چوک میں ریلی کا اہتمام کیا ہوا ہے، اس میں میں نے حاضری دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیع حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہر قدم قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ محترم علامہ مفتی ظفر اللہ شاکر صاحب بیان کر رہے تھے، دعا ہے اللہ کریم محکم الحاکمین ان کے سرز و گداز میں، ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے بہت ہی پرخلوص شخصیت جناب محترم لالا جی لطیف قادری صاحب، لالا جی لطیف قادری صاحب، میں آل سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں بھی مدح سرائی پیش کریں، اور چند اشعار ہمیں والدین کے حوالے سے اس موقع کی مناسبت سے پیش کریں۔ جناب محترم لالا جی لطیف قادری صاحب۔